خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں، جس کے راوی صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہے وہ ہے خوف الہی سے بہنے والے آنسو۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کی ابتدا سے لے کر اس آیت تک اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ کا تذکرہ، اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی کے فوری بعد ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کا، حضرت موسیٰ کا، اور آخر میں اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ان انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے جو نیک بندے بھی ہیں، اس کے اندر اللہ کے انبیاء بھی ہے، اللہ کی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام بھی ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا سے اس آیت تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ پچھلی آیتیں اور رکوع اگر ہم غور سے اگر اس پر تدبر کریں گے تو اس آیت کا معنی مفہوم زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اس میں دیکھیے آپ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں اولاد نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، عبادت کرنا، نمازوں کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ سے مکمل امید باندھ کر ایک خوف کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، پوری امید رکھتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی دیندارانہ زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اللہ کی نیک بندی، اللہ نے اس کے ساتھ ایک احسان والا معاملہ کیا تو کتنی آزمائشوں سے گزری، آزمائش کا بھی تذکرہ کہ لوگوں نے بدنام بھی کیا، اور اس حالت میں، مصیبت کی، آزمائش کی حالت میں اللہ سے جو لو لگائی ہوئی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر، جڑ کر، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت والی زندگی بھی اللہ نے ذکر کی۔ عبادت کے علاوہ باہر کی زندگی، تنہائی والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اور اجتماعی شکل میں واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ان کی وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں کے موقع پر ان کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ، یہ ہمارے یہ نیک بندے۔ حضرت زکریا کی زندگی کو دیکھو، حضرت یحییٰ کی زندگی کو دیکھو، حضرت مریم کی زندگی کو دیکھو، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی زندگی کو دیکھو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی زندگی کو دیکھو۔ یہ ہمارے بندے تھے، آدم کی ذریت میں ہم نے ان کو پیدا کیا تھا۔ یہ ان میں سے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قافلے کو جو اللہ نے بچایا، ان میں سے تھے یہ۔ ہم نے ان کا انتخاب کیا، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تھے،
حضرت یعقوب کی ذریت میں سے تھے، یہ ہمارے سلیکٹڈ بندے تھے۔ ان کی خصوصیت کیا تھی کہ عبادتوں میں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ صفات کا تذکرہ آ رہا ہے، تو ان کی دلی کیفیت ایسی نرمی والی کیفیت ہوتی تھی، ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ کی نعمتوں کا احسان کا وہ تصور و شکر گزاری کا جذبہ ایسے ان کے دلوں میں موجزن ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں نماز میں تلاوت کی جا رہی ہے یا نماز کے باہر پڑھی جا رہی ہے، تنہائی میں پڑھی جا رہی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب اللہ رحمان کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عبادتوں کی وہ اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے، وہ اعلیٰ جب اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک ایسی صفت ہے انبیاء علیہم السلام کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی، جو آج ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، آپ کی نماز کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرے ہیں، آپ کی کیفیت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نماز میں اللہ کی خوف اور خشیت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، محاسبے کی ضرورت ہے جناب۔ آج بھی ہم بھی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہمارے زندگی میں گزر رہی ہے، کانوں سے بہت سارے علماء کی بہت ساری باتیں ہمارے دل و دماغ سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن وہ کیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو اللہ کو مطلوب ہے، یاد رکھیے، جہنم سے نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنت پانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے بندے کے اندر نماز کے موقع پر اور نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں آدمی کی کیفیت ایسی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کے خوف کے جذبات ایسے بھرے ہوئے ہو، اللہ کی محبت کے جذبات ایسے بھرے ہوئے ہوں، آیتیں پڑھتے جا رہا ہو ہدایت کی، نعمتوں کی، تو بے ساختہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت والی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے باہر والی زندگی آپ دیکھیے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 3 جگہ، اس سے زائد جگہ اللہ نے اپنے انبیاء کی یہ صفت بیان کر کے، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان جو کی گئی ہے، یہ کر کے اصل میرے اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ کیفیت ہم بھی پیدا کریں اپنے اندر۔ ہمارا دل بھی ایسے نرم ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اللہ تعالیٰ کی خوف اور محبت میں۔ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مختلف آیتوں پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ سب ہم سیکھیں، یہ ساری تعلیمات، یہ ساری باتیں۔ نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلا تصور آدمی کے دل میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو نماز جیسی اس عظیم نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوئی، بے ساختہ آنسو آنکھوں سے نکل جائیں گے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، سونے کے نوالے کھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عبادت جیسی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں۔ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے۔ ارے ان کروڑوں لاکھوں روپے رکھنے والوں کے مقابلے میں کمپیر تم دنیاوی اعتبار سے کرتے ہو، ان عبادتوں سے کرو، دیکھو کہ تمہاری دل میں کیسی رقت پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اس نعمت سے محروم ہیں؟ غور کیا کبھی ہم نے؟ لاکھوں کروڑوں روپے رکھا ہوگا، وہ مرے گا جہنم رسید ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن ہمارے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن یہ عبادت جیسی عظیم لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اگر اس کے ساتھ زندگی گزرتی رہے، خاتمہ اسی کے ساتھ ہو جائے،
ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. یہ جذبات بندے کے دل میں ہونا چاہیے. نماز میں آدمی کھڑا ہوا ہے, مالک یوم الدین, آپ دیکھیے ائمہ حرم مالک یوم الدین آیت پڑھ رہے ہیں, تارو خطار رو دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بیماری یاد آ گئی؟ والدہ بیمار ہے, نماز میں یاد آ گئی اس لیے رو دے رہے ہیں. کاروبار میں نقصان ہو گیا, نماز میں یاد آ رہا, رو دے رہے ہیں. کیا یہ کیفیت تھی؟ یا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, اس دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. ایک قیام یہ قیام ہے جس میں میں ٹھہرا ہوں, جس کی اللہ نے توفیق دی ہے. دوسرا قیام آخرت کا قیام ہے جس میں ایک ایک پل کا اللہ کو جواب دینا ہے. اس کیفیت سے اللہ کے نبی روتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ یہ سارے جذبات اللہ کے نبی پہ ایسے غالب ہوتے تھے, اللہ کے نبی نماز میں امامت کرتے ہوئے ایسے روتے اللہ کے نبی, عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا, اللہ کے خوف سے آپ کے سینے میں سے رونے کی ایسی آوازیں آتی جیسے ہانڈی جب پک کر کھٹ کھٹ کرتی ہے تو اس سے جیسی آوازیں نکلتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ویسی آوازیں نکلتی رونے کی. اللہ اکبر. یہ کیفیت ہماری نماز کی ہونی چاہیے جناب, اجتماعی شکل میں بھی, انفرادی شکل میں بھی, اپنی بے بسی کا اظہار, اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار, مصائب و مشکلات میں, فتنوں میں اپنے آپ کو نہتہ سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, دنیا کی نسبت سے بندے کا دنیا میں رونا آدمی کی کمزوری کی علامت ہے. آدمی کمزور ہے, کب روتا آدمی دنیا میں؟ سامنے والا کا مقابلہ نہیں کر سک رہا ہے, عاجز ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کوئی بہت بڑا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے, عاجز ہو گیا, بے ساختہ, آنسو جاری ہو جاتے ہیں. گھر میں بچہ بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, یا بیماری اتنی بڑی ہے, بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی, ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی, آنسو جاری ہو جاتی ہے. کمزوری کی علامت ہے آدمی کی. لیکن یاد رکھیے, اللہ کی نسبت سے نکلنے والے آنسو آدمی کے ایمان کی قوت کی علامت ہے. اللہ اکبر. آدمی اتنا ہی زیادہ ایمان میں اس وقت قوی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اپنے آنکھوں سے آنسو گرا دیتا ہے. اور صحابی کہتے ہیں, حضرت تابعی کہتے ہیں عبداللہ ابن شداد رحمہ اللہ, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے طاقتور صحابی رسول, جس کا نام سن کر اچھا طاقتور آدمی بھی سہم جایا کرتا تھا, ڈر جایا کرتا تھا. لیکن یہی اللہ کے نیک بندے کی کیفیت دیکھیے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں, عبداللہ ابن شداد, کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, اور ایک موقع پر میں آخری صف میں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش, مصیبت, تکلیفیں. دیکھیے یہ جو مصیبتیں, تکلیفیں, آزمائش, یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں, ایک تو ان کی کیفیت پر غور و فکر کرنا, دوسرا اپنے حالات کو اس پر فٹ کر کے غور کرنا. یہ کیفیت جب آدمی کے اندر پیدا ہوگی تو آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کتنا کمزور ہوں, اور اللہ ہی کی ذات ہے جو میرے سارے مسائل حل کرنے والی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں اس آیت پر پہنچے, انما اشکو بسی وحزنی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام ان سے دور ہو گئے, پریشان تھے اولاد کے غم پر, تو کیا کہنے لگے کہ میں اپنا شکوہ, اپنی شکایت, اپنی پریشانی میں اپنا غم اللہ کے حضور رکھتا ہوں, اللہ میرے معاملات کو حل کرنے والا ہے. حضرت عمر ابن خطاب جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں آخری صف میں ہوں, لیکن حضرت عمر ایسے دھاڑے مار مار کے روک رہے ہیں اس آیت میں. اللہ اکبر. کس وجہ سے رو رہے ہیں جناب؟ اپنی عاجزی ان کو یاد آ گئی اس کے اندر, وہاں پر اللہ کی عظمت ان کو یاد آ گئی. وقت کے امیر المومنین ہیں, لیکن کیا سوچ رہے ہوں گے, اللہ تو نے تو مجھے امیر بنا دیا, لیکن اے اللہ میرا شکوہ بھی تیرے پاس میں رکھتا ہوں, میرے اندر طاقت نہیں جب تک کہ تو توفیق نہ دے, میرے غم بھی تیرے پاس رکھتا ہوں, میری آخرت کے مسائل بھی تیرے پاس رکھتا ہوں. اس جذبے سے حضرت عمر رو دیے, اتنا زور سے رونے لگے کہ عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں آخری صف میں مجھے ان کے محراب پر رونے کی آوازیں آئیں. اللہ اکبر.
عزیز ساتھیوں یاد رکھو، یہ جو آنسو ہیں یہ اس وقت ہمارے دلوں سے نکلتے ہیں جبکہ ہمارے دل کے اندر نرمی ہو، گناہوں سے بچی ہوئی زندگی، اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا دل. جب آدمی اس دل کو جوتتا ہے نا، اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، بار بار اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، نیکی والے اعمال اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے شوق سے اپنے دل کو جب بھرتا ہے تو یاد رکھیے آنسو ڈائریکٹ آنکھ سے نہیں آتے. جب تک کہ دل کی زمین پر ہم ہل نہیں چلائیں گے، جس وقت تک اپنے دل کے اندر وہ نرمی والی کیفیت نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک یہ آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوں گے. یاد رکھیے دل نرم ہوگا تو یہ آنکھ باقاعدہ طور پر جاری ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے یہ آنکھ سے نکلنے والے کئی خطرے تو چھوڑیے، واقعی بندہ اخلاص کے ساتھ دل کو نرم رکھتے ہوئے ایسے مواقع پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت میں اگر کوئی بندہ مومن اپنے آنکھ سے آنسو نکال دیتا ہے، یاد رکھیے کئی آنسو تو چھوڑو، ایک آنسو کی قیمت اللہ کے پاس اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے. صحیح ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی اور چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے. اللہ اکبر. 2 قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور قطرہ اور کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. اس میں سے اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا پہلا قطرہ قطرۃ دموع بکت من خشیت اللہ. پہلا قطرہ وہ قطرہ، ایک قطرہ جناب، ایک قطرہ بندے کی آنکھ سے نکل جائے اللہ کی خشیت سے وہ رو دے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے، جہنم کے تذکرے سے، جنت کے شوق میں وہ آدمی رو دیتا ہے. وہ قطرہ اتنا بڑا عظیم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ قطرہ ہے. اور دوسرا قطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قطرہ ہے جو ایک بندہ اللہ کی راہ میں جب جہاد فرض ہو جائے، نکل جائے اور اس کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ گر جائے، وہ قطرہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو سوچئے یہ ایسا عظیم خطرہ ہے کہ آدمی کوشش کرتے ہوئے اگر اپنی آنکھ سے بہاتا ہے تو یہ خطرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع الترمذی میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا عظیم ہے. لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ. وہ آدمی جو اللہ کی خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے وہ اتنا عظیم ہے، اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کے تھن سے نکالا ہوا دودھ اس کے واپس جانے میں اس کا جانا ناممکن ہے. اللہ اکبر. حتی یعود اللبن فی الذراع. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جہنم میں نہیں جا سکتا جب یہاں تک کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ جانور کے تھن میں واپس نہ چلا جائے. اللہ اکبر. جیسے جانور سے نکلا ہوا دودھ، تھن سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس نہیں ہو سکتا، ویسے ہی یہ بندہ اللہ کی خوف اور خشیت سے اگر رو دیتا ہے تو اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. ترمذی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار. 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، چھوئے گی بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا خطرہ، پہلا آدمی، پہلی آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو دیتی ہے. اور دوسری آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی ہے، اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام قرار دے دیا ہے. اور ایک روایت ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت ہے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں لا ترى اعینہم النار. اللہ اکبر. ان کی آنکھیں جہنم میں جانا تو دور کی بات، ان کی آنکھیں جہنم کی آگ کو دیکھے گی بھی نہیں. اللہ اکبر. کوئی معمولی بات ہے جناب یہ ایسا نہیں ہے. وہ واقعی وہ ایمانی کیفیت چاہیے اس کے لیے، وہ توحید کی وہ پختگی، وہ ایمان کی وہ پختگی، وہ اللہ کا وہ اعلیٰ خوف،
وہ اللہ تعالیٰ کی وہ اعلیٰ محبت جب بندے کے دل میں وہ پیدا ہو جائے اور اس سے بندہ زار و قطار مختلف حالات میں رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے وہ مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 1 پہلا آدمی وہ جو اللہ کی خشیت سے رو دیتا ہے. دوسرا وہ جس کی آنکھ اسلامی سرحدوں کی مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی ہے. اور تیسری وعین غاضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو جھکا لیتی ہے، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم یہ جانیں، یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیا کیا مواقع تھے جس موقع پر دیکھیے اس کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ جہاں ہم اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں وہیں پر ہم ایک ایک حدیث سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کون سا تذکرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی کیسے سوچ کر آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور آپ کے نبی کے اللہ کے نبی کے عظیم صحابہ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کرتے تھے تو کیسے وہ اپنے دل کو نرم کر کے آنسو بہاتے تھے. وہ ساری احادیث وہ ساری باتیں اگر ہم پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ اعلیٰ جو صفت ہے جو انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے، اللہ کے نبی کی صفت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت ہے، ہمارے اسلاف اکرام کی صفت ہے، انشاءاللہ ہم بھی ان کے زمرے میں شامل ہونے والے بنیں گے. خطبہ ثانیہ میں 2-4 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں کن کن باتوں کا تذکرہ کرتے اور آپ خود بھی رو دیتے اور صحابہ اکرام بھی رو دیتے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ تعالی ہم کو اتنا اعلیٰ بنائے، اللہ اتنا مخلص ہم کو بنا دے کہ کھلی جگہوں میں بھی لوگوں کے سامنے بھی اور انفرادی جگہوں میں بھی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالی ہمارے دل کو اتنا نرم رکھے کہ ہمارے آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو جائے جس آنسو کی وجہ سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، جس آنسو کی بنیاد پر اللہ تعالی جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہیں اس میں سے ایک عبادت یہ بھی مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اپنے دل کو اتنا نرم کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے دل کو اتنا منور اور معمور کرے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا مواقع تھے جن مواقع پر اللہ کے نبی آنسو بہا دیتے تھے. تو جیسا میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تو جہاں بدلے کے دن کا تذکرہ آتا، قیامت کا تذکرہ آتا، وہاں پر بھی اللہ کے نبی رو دیتے تھے. ہدایت جیسی نعمت سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے تو اللہ کے نبی زار و قطار روتے. تو لہٰذا ہم بھی نماز میں ٹھہریں اور اس سورہ فاتحہ کا کم از کم دوسری آیتیں ہم اگر نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کم از کم سورۃ الفاتحہ کا معنی و مفہوم دل میں اتنا گہرائی کے ساتھ بٹھائیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایسی اپنی تربیت کریں کہ جب جب یہ آیتیں ہمارے سامنے آئے تو یہ کیفیت ہمارے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے. یہ پہلا موقع تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رویا کرتے تھے. اور جیسا میں نے کہا تلاوت قرآن مجید کے موقع پر امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں جس وقت پیدا ہوئی تھی اس وقت میرے والدین مسلمان ہو چکے تھے، لیکن میں نے بچپن سے میرے باپ ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اتنے نرم دل آدمی تھے کہ انہوں نے مکے میں ہی اپنے گھر کے سامنے ایک حصے میں نماز گاہ بنائی تھی. وہاں پر نماز کی حالت میں اور تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے والد محترم اتنے دل کے نرم تھے کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے. اللہ اکبر، رجلاً بکان، بہت زیادہ روتے تھے. تلاوت قرآن مجید جب کرتے تھے اپنے آنکھوں پر ضبط نہیں کر پاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی اس ایمانی کیفیت کو مشرکین مکہ کے بچے اور عورتیں دیکھ کر وہ بھی ان کے دل میں بھی ایمان جاگنے لگتا، وہ بھی ایمان کے قریب آنے لگتے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ کو ڈر ہونے لگا کہ ابو بکر کی یہ آنسو
کہیں ان کے دلوں میں ایسے پیوست نہ ہو جائے کہ یہ بھی اسلام نہ قبول کر لیں، اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نماز پڑھنے سے روک لگا دی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ ہیں تو جن کے آنسو بھی دعوت دے رہے ہیں جناب، اللہ اکبر۔ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، دیکھیے کہ ان کے آنسو بھی ان کی تلاوت قرآن کیا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ایمانی کیفیت ایسی ہے پڑھنے کی کہ جس کی وجہ سے سارے مشرکین مکہ کی عورتیں آ کر کھڑی ہو رہی ہیں اور ان کا ایمان جاگنے لگ رہا ہے، ان کا دل ان کو ملامت کرنے لگ رہا ہے کہ واقعی یہی حق ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری کیفیت جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ملتی ہے، جس کی آج ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی عزیز و اقارب کے جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ جنازے میں شرکت کر کر جب قبرستان ہم پہنچتے ہیں، اکثر لوگوں کی حالت کیا ہوتی دیکھیے، وہاں پہ قبرستان میں کھڑے ہیں، عبرت کا مقام ہے، لیکن وہاں پر بھی اپنی دنیاوی مصروفیت، دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق، وہاں پر بھی وہی عالم ہے۔ یہ وہ موقع ہے، یاد رکھیے، اللہ کے نبی کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب قبرستان ہم پہنچ رہے ہیں تو وہاں جا کر اس خبر سے ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جنازے کے موقع پر امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں صحابی حضرت براء ابن عازب کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، خبر کھد رہی ہے، ابھی کچھ وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر کے کنارے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخرت کے مراحل کو یاد کر رہے ہیں۔ خبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کا چہرہ نیچے ہے، اللہ کے نبی سوچ و بچار میں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یہی کیفیت، گویا اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں، اس آخرت کو یاد کر رہے ہیں، اس خبر کو یاد کر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان کی وہ کیفیت طاری ہوئی، آخرت کے مراحل سے وہ ڈر اللہ کے نبی پر ایسا طاری ہوا، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ وہ زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہماری طرف خطاب کر کے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیو، اس جگہ کی تیاری کر لو، اس جگہ آنے سے پہلے غور و فکر کر لو، اپنی تیاری اس کے لیے کر لو۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دیکھیے کیسے وہ ایمان والے تھے، ان کی دل کی کیفیت کتنی نرم تھی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام موجود ہے، ہم بھی تھی، عورتیں خواتین بھی تھی، صحابیات بھی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فتنہ قبر کا تذکرہ کیا کہ قبر کا فتنہ ہوگا، اس میں تم کو ڈالا جائے گا۔ یہ ایسی کیفیت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، انہوں نے اپنی دل کی آنکھوں سے اس پر اتنا یقین کیا اور اتنا ان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، زج المسلمون زجتن، ساری مسجد میں صحابہ اکرام کے رونے کی ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ ساری مسجد کے اندر اللہ اکبر۔ ایسا ہم نے پڑھا کبھی خبر کے تذکرے کو؟ کبھی یہ کیفیت خبر کے تذکرے سے ہمارے دلوں پر وارد ہوئی؟ حضرت عثمان بن عفان کی حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی، کہ حضرت عثمان بن عفان خبر کے پاس جا کر کھڑے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار، یہاں تک کہ داڑھی ان کی بھیگ جاتی ہے اس میں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا اس خبر کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ان کانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آدمی اس سے نجات پا لیا وہ بعد والے منزلوں میں بھی نجات پا لے گا، اور جو آدمی اس میں برباد ہو گیا، یہ منزل اس کے لیے سخت ہو گئی، تو بعد والی منزلیں بھی اور زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت منظرا والقبر افظع منہ، میں نے خبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی اور منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ زار و خطار رو رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کی اس اتباع میں یہ موقع ہے کہ ہم بھی ایسے جائیں، قبرستان جائیں۔ آج تو کہیں قبرستان جا رہے ہیں، اگر آٹو والا بھی قبرستان کے سامنے سے گیا تو ہمارے پاس ایک نحوست کا تصور ہے، کہاں جنات شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا قبرستان جانا، وہاں عبرت حاصل کرنا تو دور کی بات، اندر جانا تو دور کی بات، اس سے نحوست، یہ ہمارا تصور رہے گا تو ہماری دل کی دنیا کہاں سے نرم ہوگی، کہاں سے نرم ہوگی؟
امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے متعلق کچھ ان سے غلطیاں ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اللہ کے نبی نے فکر آخرت پر ان کو اتنا ابھارا، اللہ کے نبی نے کہا آج مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی ہے، آج مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی ہے، اور جنت جیسی اعلیٰ نعمت اور جہنم جیسا خوفناک منظر، اس جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو جہنم سے متعلق اور اللہ کے خوف سے متعلق میں جو جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لو تو ہنسو گے کم رو گے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ہنسو گے کم رو گے زیادہ، اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو گے، بیابانوں میں جنگلوں میں نکل جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے۔ اس کا بھی اثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر ایسا ہوا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے سروں پر کپڑے ڈال کر ڈھانپ لیے اور ان کے رونے کی آواز مسجد نبی میں گونجنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا رونا تھا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بات میں بتا کر ختم کرتا ہوں کہ نعمتوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ جب بندے کے پاس نعمت آئے تو اس نعمت میں ایک تو جذبہ بندے کے دل میں یہ ہونا چاہیے شکر گزاری کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دیا ہے، دوسرا یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں سے متعلق مجھے سوال بھی کرنا ہے، اور اس کیفیت سے بھی شکر گزاری کے جذبے سے بھی آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہیے، وہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے، ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ واقعی ہم وہ اتنے اعلیٰ ایمان والے بننا چاہتے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں اللہ کے نبی، میری باری تھی، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں ایسے زار و قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھیگ گیا، اللہ کے نبی ایسے رو رہے ہیں کہ زمین بھیگ گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال تشریف لے آئے، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، چوک اللہ نے معاف کر دیے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال، اللہ نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا، فلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں نہ کروں؟ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اور اس عبادت میں جو آنسو بہا رہا ہوں، وہ اللہ نے جو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دنیا میں بھی دی، اللہ نے امام الانبیاء بنایا، آخرت میں بھی جو مقام اللہ نے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، اس تصور سے میرا دل نرم ہوتا ہے اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی وہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی، جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا عبداللہ ابن مسعود میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سورۃ النساء کی تلاوت شروع کیا، پڑھتا گیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اور ساری امتوں پر آپ کا مقام یہ ہے کہ ساری امتوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا حسبک، ٹھہر جاؤ عبداللہ، ٹھہر جاؤ۔ میں نے جب چہرہ اپنا اوپر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بہہ پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ کس بنیاد پر؟ شکر گزاری کے جذبے پر کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ آج کتنی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، یہ شکر گزاری کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ یہ عالم الٹا، ہم جتنی دل کی کیفیت ایمانی والی ہوتی، نعمت آنے کے بعد اور الٹا اور گناہوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اور بہت ساری باتیں کسی اور موقع پر ہم رکھتے ہیں۔ بہت ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس سے متعلق احادیث ہے، ایک ایک حدیث کو ہم پڑھیں
اور اس میں غور و فکر کریں کہ اس میں ان کی کیا ایمانی کیفیت تھی، کون سا خوف کا جذبہ تھا، کون سا امید کا جذبہ تھا، کون سا شوق کا جذبہ تھا، اور کس انداز میں سوچتے تھے کہ ان کے دل اتنے نرم ہو جاتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل جاتے تھے۔ یہ ہم غور کریں گے، اس پر سوچیں گے، پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، عین ممکن ہے کہ اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے دلوں کو نرم کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے دلوں کو اتنا نرم کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی تنہائی میں بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔